السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزل من السماء ماء طہورا۔ معزز ناظرین، آج ہم بات کریں گے اس درس میں گندگیوں اور نجس و ناپاک چیزوں کی صفائی اور ستھرائی کے طریقوں کے بارے میں، یعنی کس گندگی کو کس طریقے سے صاف کیا جائے کہ وہ پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، اور اسلام نے اس کے طریقے کیا بیان کیے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر سب سے پہلے ہم اپنے روز مرہ زندگی میں سے اگر اٹھاتے ہیں تو پاتے ہیں کہ ہمارے جوتے سب سے زیادہ گندگی سے آلودہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم جوتا پہنتے ہیں اور وہ زمین پہ لگتا ہے۔ ہم کہیں بھی جاتے ہیں وہاں پہ الگ الگ قسم کی گندگیاں ہو سکتی ہیں یا ہوتی ہیں، تو اس کا سامنا ظاہر سی بات ہے ہمارے جوتے کرتے ہیں۔ تو اب جوتوں کی صفائی کیسے ہوتی ہے، جبکہ اسلام نے اس بات کی بھی اجازت دے رکھی ہے کہ انسان جوتا پہن کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، تو پھر اس کی صفائی کیسے ہوگی؟ تو یاد رکھیں، جوتے کی صفائی اس کو آگے کی جو مٹی ہوتی ہے وہ اس کی صفائی کر دیتی ہے۔ یعنی ہم چل رہے تھے، چلتے چلتے جوتے میں کوئی گندگی لگ گئی، اب ہم اور آگے بڑھے تو مٹی جب اس کو لگتی ہے جوتے کو، پھر اس مٹی سے جب گندگی صاف ہو جاتی، یعنی گندگی جوتے میں باقی نہ بچے، تو وہ جوتا پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ کتا اگر منہ ڈال دے برتن میں تو پھر اس کی صفائی، جیسا کہ پہلے درس میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ 7 مرتبے اس کو دھونا چاہیے۔ پہلی مرتبے یا آخری مرتبے مٹی سے دھونا چاہیے، اس سے برتن چاٹا ہوا جس برتن کو کتے نے چاٹ لیا ہو یا جس برتن میں کتے نے منہ ڈال دیا ہو، اس کی صفائی ہو جاتی ہے۔ چھوٹے پیارے ننھے منھے دودھ پیتے جو بچے ہوتے ہیں، اگر اس نے پیشاب کر دیا تو اس کا بھی طریقہ میں بیان کر چکا ہوں کہ اگر ان پیشاب پہ، یعنی بچوں کی بات کر رہا ہوں میں، بچیوں کی نہیں، اس پہ اگر ہم پانی کے چھینٹے مار دیتے ہیں اس کے اوپر، تو پھر ایسی صورت میں وہ پاک ہو جاتا ہے، مکمل طور پر دھونا ضروری نہیں ہے۔ بچیوں کے پیشاب کو دھونا پڑتا ہے۔ اگر کپڑے میں منی لگ جائے تو ایسی صورت میں اس کو کھرچ دینے سے، یعنی اگر منی سوکھ گئی ہے تو اس کو کھرچ دینے سے وہ پاک ہو جاتی ہے، اور اگر دھو لیا جائے تو دھونے سے بھی وہ پاک ہو جائے گی۔ حیض اگر لگ جائے کپڑے میں تو اس کو کھرچنے اور اس کو دھونے سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ مردار جانور کا چمڑا یا جانوروں کے چمڑے جو ہوتے ہیں اس کے رنگنے، یعنی دباغت دینے، یعنی جو چمڑے کے صفائی کا طریقہ ہوتا ہے نا، عام طور پر ہمارے اور آپ کے درمیان معروف، اس طریقے کے مطابق اس کی صفائی کرنے سے وہ چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔ زمین کا ایک اہم مسئلہ ہے کہ زمین کی پاکی صفائی کیسے حاصل ہوتی ہے۔ اگر زمین میں کسی جانور نے پیشاب کر دیا، کسی نے پخانہ یا ٹوائلٹ کر دیا، تو پھر ایسی صورت میں اس کی صفائی کیسے ہوگی؟ تو اس کی صفائی کے شریعت نے 2 طریقے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اس جگہ پہ پانی بہا دیا جائے تو وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے، جیسا کہ مسجد نبوی میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک دیہاتی آیا اور اس نے مسجد کے کونے میں پیشاب کر دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہاں پہ پانی بہا دو۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ پانی نہیں بہایا جاتا یا نہیں بہایا جا سکتا ہے تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے، یہاں تک کہ سورج کے ذریعے سے وہ سوکھ جائے، ہوا کے ذریعے سے اس کی گندگی زائل ہو جائے اور وہاں پہ گندگی اور غلاظت کے نشانات ختم ہو جائیں، تو پھر ایسی صورت میں وہ جگہ پاک ہو جاتی۔ جس مشروب میں، جیسے پینے کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اس میں اگر مکھی گر جائے تو اس کو کیسے پاک کیا جاتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اگر مکھی کسی کے مطلب کھانے یا پینے کی چیز جس میں جو لیکوڈ شکل میں ہوتی ہے، پانی کی شکل میں ہوتی ہے یا باریک چیزیں ہوتی ہیں، تو اگر اس میں مکھی گر جائے تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول نے یہ تعلیم دی ہے کہ اس کو مزید ڈبو دیا جائے، یعنی اس کو ایک ڈبکی دے دی جائے اور اس کے بعد اس کو باہر نکال کر کے پھینک دیا جائے، تو اس طریقے سے اس کی پاکی اور صفائی ہو جاتی ہے۔ گھی یا اسی طریقے سے آئل ہے اور بھی چیزیں ہیں، اگر اس میں چوہا گر جائے
تو پھر اس کی صفائی کا طریقہ اسلام نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ تعلیم دی کہ القوہا وما حولہا وکلوہ، یعنی چوہیا کو اور اس کے آس پاس، یعنی چوہا یہاں پہ گرا تو اس کے چاروں طرف سے کنارے سے اس کے جگہ سے وہ چیز، یعنی گھی میں اگر گر گیا تو گھی کو، تیل میں گر گیا تو تیل کو اٹھا کر کے باہر پھینک دیا جائے اور اس کے بعد پھر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جائز ہے۔ ایسی اشیاء کو پاک کرنے کا طریقہ جن میں مسام نہ ہو، یعنی ٹھوس چیزیں جیسے شیشہ ہے، چھری ہے، تلوار ہے، ہڈی ہے، رنگ کیے ہوئے برتن ہے، اسی طریقے سے اور بھی چیزیں ہیں، تو اگر اس میں کوئی گندگی لگ جائے تو اس کی صفائی کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اس طریقے سے رگڑا جائے، اس کو اس طریقے سے صاف کیا جائے، پوچھا جائے کہ اس سے نجاست کا اثر زائل ہو جائے۔ تو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، جیسے ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں آج کل موبائل فون ہوتا ہے۔ اب موبائل فون کو آپ پانی میں ڈبو کر کے دھو تو نہیں سکتے ہیں، البتہ آپ پانی کپڑے میں لگا کر کے تھوڑا سا پوچھ سکتے ہیں، یعنی معلوم یہ ہوا کہ اگر موبائل فون کی صفائی کرنی ہو تو پھر اس میں جو گندگی کے اثرات ہیں اس کو زائل کرنا ہوگا اور وہ پاک صاف ہو جائے گا۔ نجاست دور کرنے کے لیے ہمیں کون سے ہاتھ کا استعمال کرنا چاہیے؟ تو یہ جان لیجئے اچھی طریقے سے کہ جو بھی نجاست ہیں، گندگیاں ہیں، ان تمام کی صفائی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ بائیں ہاتھ کا استعمال کیا جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر ذاتی طور پر بھی بائیں ہاتھ کا استعمال کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابو داؤد میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا داہنا ہاتھ وضو اور کھانے جیسے کاموں کے لیے مخصوص تھا، اور بایاں ہاتھ استنجا اور دیگر مکروہات وغیرہ میں استعمال اللہ کے رسول کیا کرتے تھے۔ نجاست کی ذات، یعنی جب ہم دھوتے ہیں، نجاست جب زائل کرتے ہیں، گندگی جب ہم صاف کرتے ہیں، تو کب ہم یہ مان لیں گے یا ہم یہ کیسے جان پائیں گے کہ بھئی اب نجاست سے پاکی حاصل ہو گئی؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نجاست کی رنگ ہے نا، اسی طریقے سے اس کی بو یعنی اسمیل، اسی طریقے سے اس کا ایک ٹیسٹ جو ہوتا ہے، ہر چیز کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، تو اس کا ٹیسٹ یعنی رنگ اور بو اور ٹیسٹ، یعنی کلر اور ٹیسٹ اور اس کی جو اسمیل ہوتی ہے، یہ ختم ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں مکمل پاکی حاصل ہو چکی ہے۔ نجاست کی حالت کا بدل جانا اسے پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب ایک چیز دوسری چیز میں تبدیل ہو جائے، حتیٰ کہ دوسری چیز پہلی چیز کے رنگ، ذائقے اور بو میں بالکل مختلف ہو، مثلا پاخانے کا مٹی یا راکھ بن جانا ہے نا، جیسے عام طور پر جب آدمی کھلے میں پاخانہ کرتا ہے تو وہ پاخانہ دھیرے دھیرے مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں چونکہ اب اس کی حیت بدل گئی تو اب وہ پاک ہو گیا۔ شراب ہے، اس کا سرکہ بن جانا، کیونکہ اب وہ شراب کا نسا سرکے میں موجود نہیں ہوتا اور اس کی تمام حیت بدل جاتی ہے، تو پھر وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو چیزیں جس چیزوں کی حیت مکمل طور پر بدل جائے اور وہ پاک چیزوں کی حیت لے لے تو پھر ایسی صورت میں وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اب آج کے لیے اتنی ہی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو پاکی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے والا بنائے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔